السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہمارا پہلا سیشن نورانی قاعدے سے شروع ہوگا، تو آج ہم نورانی قاعدے کی پہلے سبق کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ پہلا حرف کیا ہے؟ الف۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور الف کو کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے، الف جلدی پڑھنا ہے۔ الف، جب الف ہم ادا کریں گے تو یہ ہونٹ کا جو حصہ ہے دانت کے کناروں پہ لگے گا اور الف ادا ہوگا، یہ ہے الف۔ پھر اس کے بعد ہے با۔ با کو کھینچ کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر۔ با، ایک الف کی مقدار کتنی ہوگی؟ جسے ہم ہاتھ بند کر کے کھولیں گے، با، بس اتنا ہی۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی کی شکل کا ہے تا۔ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اس کی بھی مقدار وہی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، تا۔ پھر سا۔ سا کیسے ادا ہوگا؟ زبان کی نوک، دانت کا کنارہ، سا۔ پھر جیم۔ جیم کیسے ادا ہوگا؟ درمیان زبان، درمیان تالو، یعنی زبان کا بیچ والا حصہ اور درمیان تالو، جیم۔ جیم کو با اور تا کے مقابلے تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے، جیم۔ پھر ہا۔ ہا، ہا گلے سے ادا ہوگا، ایک ہوا کے ساتھ میں ہلکے آواز سے، ہا، ہا۔ اسی طرح پھر خو۔ خو کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ جیم، ہا اور خا تینوں کی شکل ایک ہی ہے، لیکن جیم کے پیٹ میں نقطہ ہے، ہا خالی ہے اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ شکل تینوں کی ایک ہی ہے، لیکن تینوں کو پڑھنے کا انداز الگ ہے، تینوں کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ جیم، ہا، خو۔ پھر اس کے بعد دال۔ دال کو بھی تھوڑا زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے، دال۔ پھر زال۔ دال اور زال دونوں کی شکل ایک ہی ہے، لیکن دال خالی ہے اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہے، زال۔ پھر اس کے بعد رو۔ رو۔ رو، رو کو تھوڑی منہ بھر کے آواز نکلے گی، رو، رو۔ پھر زا۔ زا۔ رو اور زا عام طور پہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی سیم یکساں ہوتی ہے، لیکن را خالی ہوتا ہے اور زا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سین۔ سین کو بھی تھوڑا زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے، سین، پتلی آواز کے ساتھ میں، سین۔ پھر اس کے بعد شین۔ شین کو تھوڑا زور لگا کے پڑھنا ہے اور تھوڑی بھاری آواز سے پڑھنا ہے، شین۔ سین اور شین دونوں ایک جیسے ہی ہیں، لیکن شین کے اوپر 3 نقطے ہیں، شین۔ پھر اس کے بعد صاد۔ صاد۔ پھر ضاد۔ ضاد۔ یہ بیسک چیز ہے، قرآن کے لیے اس کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ یہ صحیح نہیں ہوگا ہمارا قرآن کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے اس کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ قرآن کا الفابیٹ ہے، جیسے انگلش سیکھنے کے لیے ABCD ہم سیکھتے ہیں، اسی طرح قرآن کو سیکھنے کے لیے یہ بیسک چیز ہے۔ جب تک کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، یہ مضبوط نہیں ہوگا، قرآن مجید ہم کو بالکل بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے اس بنیادی چیز کو سیکھنا اور اس پہ محنت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ضاد۔ پھر تو۔ تو، جیسے رو کی آواز منہ بھر کے پڑھ رہے تھے ویسے تو کو بھی پڑھیں گے، صاد کو ہم نے پڑھا، رو کو پڑھا، اسی طریقے سے تو۔ پھر زو۔
ये दोनों एक जैसे ही हैं, सेम है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। ज़ो, ये भी मुंह भर के पढ़ा जाएगा। फिर आइन, जैसे कि हा अदा किया था गले से, वैसे ही आइन को भी अदा करना है। आइन आइन। फिर गईन, गईन की आवाज़ भी मुंह भर के पढ़ी जाएगी। आइन और गईन दोनों की शक्ल एक जैसी है, यकसा है, सेम है, लेकिन नुक्ते का फ़र्क है। गईन। फिर फ़ा, जिस तरीके से हमने अलिफ अदा किया था वैसे ही फ़ा, फ़ा होंठ ऊपर के दांतों के किनारों पे लगेगा, फ़ा। फिर कौफ, कौफ की आवाज़ भारी निकलेगी, जाड़ी, मुंह भर के, कौफ। फिर काफ, काफ की आवाज़ पतली होगी, काफ। लाम, मीम, नून, वाव, वाव। फिर हा, हा। हमज़ा, हमज़ा झटके से अदा होगा, हमज़ा। फिर या, एक अलिफ के बराबर, इसे खींच करके पढ़ना है, या। और ये साइड में नुक्तों की पहचान दी हुई है, एक नुक्ते, दो नुक्ते, तीन नुक्ते, एक नुक्ता, दो नुक्ते। अब एक नुक्ता बा के नीचे आता है, दो नुक्ते ता के ऊपर आते हैं, तीन नुक्ते सा के ऊपर आते हैं, एक नुक्ता नून के ऊपर आता है और दो नुक्ते या के नीचे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हुआ, फर्स्ट सेशन पूरा हुआ। ये समझो कि हमारा जो पहला सबक था वो यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब जबकि ये हमें बेसिक याद हो जाएगा, ये इब्तिदाई याद हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा सबक शुरू करेंगे। और ये आम लोगों के लिए हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करें, और नूरानी कायदे की PDF चाहते हैं तो कमेंट करें, इंशाअल्लाह उसकी लिंक आपको भेज दी जाएगी। और कुरान शरीफ को सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब कभी भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहले पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।